السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جنرل سر جیمز ایبٹ بنگال آرمی میں انگریز فوجی افسر اور برطانوی ہندوستان میں ایڈمنسٹریٹر تھے۔ موجودہ پاکستان میں ایبٹ آباد شہر کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، اس لیے بعد میں اس شہر کا نام ان کے نام سے منسوب کیا گیا، جو سامراجی دور میں ہندوستان میں تعینات رہے۔ جیمز ایبٹ 12 مارچ 1807 کو انگلستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ہنری الیکسس ایبٹ تھا۔ جیمز ایبٹ ہنری الیکسس ایبٹ کا تیسرا بیٹا تھا، جو کینٹ کے بلیک ہیتھ کے ایک ریٹائرڈ تاجر تھے، اور ان کی اہلیہ مارگریٹ ویلش ایڈنبرا کے ولیم ویلش کی بیٹی تھیں۔ ایبٹ کی تعلیم ایلیٹ پیلس بلیک ہیتھ کے ایک سکول میں اور سرے کے شہر ایڈسکو میں ایسٹ انڈیا کمپنی ملٹری سیمنری میں ہوئی۔ ان کے بہن بھائیوں، خاص طور پر اگسٹس ایبٹ، سر فریڈرک ایبٹ، سینڈرس الیکسس ایبٹ اور کیتھ ایڈورڈ ایبٹ نے امتیازی تعلیم حاصل کی۔ جیمز ایبٹ نے بنگال آرٹلری میں 16 سال کی عمر میں بطور کیڈٹ اپنی خدمات شروع کی۔ اس نے پہلے اپنے بڑے بھائی اگسٹس کی کمان میں بھرت پور کے محاصرے میں کارروائی دیکھی۔ 1827 میں انہیں ترقی دیکھ کر لیفٹیننٹ بنا دیا گیا اور توپ خانے کی سرہند ڈویژن میں تعینات ہوئے، اور 1835 سے 1836 کے درمیان گورکھپور اور بعد میں بریلی میں محصولات کے سروے کے لیے ان کو ذمہ داریاں سونپی گئیں، اور جون 1838 میں انہیں ترقی دے کر کپتان بنا دیا گیا۔ نومبر 1838 میں ایبٹ نے سر جان کین کی فوج میں خدمات انجام دیں، جنہیں شاہ شجاعت درانی کی حمایت کا کام سونپا گیا تھا۔ شاہ شجاعت درانی جو افغانستان میں دوست محمد خان سے اقتدار چھیننے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ برطانوی وسطی ایشیا میں روسی اثر و رسوخ میں اضافے کی وجہ سے افغانستان کو محفوظ بنانے کے خواہش مند تھے۔ 1839 کو انگریزوں کو معلوم ہوا کہ روس خیانہ خویہ پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ دسمبر 1839 میں قائم مقام کیپٹن ایبٹ کو روسی غلاموں کی رہائی کے لیے گفت و شنید کرنے کی کوشش میں ہرات سے خیوا بھیج دیا گیا، اور اس طرح روسی حملے سے پیچھے ہٹ گئے، اور ایبٹ کو ہدایت کی گئی تھی اگر جنگ پہلے ہی شروع ہو چکی ہو تو وہ سمجھوتا کرنے کی کوشش کریں۔ ایبٹ جنوری کے آخر میں خیوا پہنچے۔ ایک ہفتہ یا اس سے پہلے کے غیر معمولی سردی کی وجہ سے روسی واپس جانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ خوانوں کو برطانیہ کا بہت کم علم تھا، اور وہ خوان زبان اور ثقافت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ روسی غلاموں کو رہا کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ انہوں نے خیوا کے حکمران اللہ کلی خان کے ساتھ خیوا میں ایک برطانوی ایجنٹ کے قیام اور دونوں طاقتوں کے مابین مذاکرات کے لیے روس کا سفر کرنے پر اتفاق کیا۔ کیپٹن ایبٹ کو خان کے ایجنٹ کی حیثیت سے کام کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا، لیکن اس کے پاس ہندوستان میں اپنے اعلیٰ افسران کے ساتھ بات چیت کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ مارچ 1840 میں ایبٹ بحر گلیان سے خیوا سے فورٹ الیگزینڈر روانہ ہوئے۔ ان کے قافلے پر قازقستان نے حملہ کیا اور ان کا ایک ہاتھ بھی زخمی ہو گیا اور انہیں یرغمال بنا لیا گیا، لیکن انہیں اور ان کی جماعت کو رہا کر دیا گیا کیونکہ انہیں عذاب کا خوف تھا۔ وہ سینٹ پیٹرز برگ پہنچ گئے، لیکن سالسی کی کوشش ناکام ہو گئی۔ ان کو ان کی بہادری کی وجہ سے فل کیپٹن میں ترقی دے دی گئی۔ مئی 1840 میں بنگال آرٹلری کا لیفٹیننٹ رینجمنٹ شیکسپیئر ہرات سے مروکے راستہ کھیوا گیا۔ وہ کامیاب رہا اور 416 روسی اسیران کو کیپسین لے گیا۔ شیکسپیئر کو اس کام کے لیے پہلے سے تیار کیا گیا تھا۔ 1841 میں ایبٹ برطانیہ سے ہندوستان واپس آئے۔ 1842 میں اندور میں رہائشیوں کا معاون بننے سے پہلے ایبٹ نے سب سے پہلے میوار میں ایک مقامی بٹالین کے ساتھ ایک عہدہ سنبھالا تھا۔ گو جیمز ایبٹ نے ہندوستان میں کئی مقامات پر اپنی خدمات پیش کی، لیکن ان کی یادگار خدمات ہندوستان کے شمال مغربی سرحدی علاقے میں ہیں، جو انہوں نے 19ویں صدی کے وسط میں سر انجام دیں۔ وہ ہنری لانس کے مشیران میں سے تھے، جسے پنجاب کے غلابوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے افیسر تھے جنہیں سکھ حکمران کے مشیر کی حیثیت سے کام کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ پہلی سکھ جنگ میں سکھوں کو شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد سکھوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا جسے معاہدہ لاہور کہا جاتا ہے۔
اس معاہدے کی شرائط کے ایک حصے کے طور پر ہزارہ اور کشمیر راجہ گلاب سنگھ کو دے دیا گیا، تاہم ہزارہ ایک پیچیدہ معاملہ ثابت ہوا اور جموں کے بدلے جنوری 1847 میں گلاب سنگھ نے لاہور حکومت کو واپس کر دیا۔ ایبٹ کو بدامنی کو ختم کرنے اور محصولات کا سروے کرنے کے لیے چھٹار سنگھ اٹاری والا کا معاون مقرر کیا گیا تھا۔ ایبٹ نے مقامی لوگوں کی زبان، ثقافت اور مذہب سیکھ کر ان کے معاشرتی اور معاشی مفادات کو فروغ دے کر اس میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے نماز کی اذان کی اجازت دے کر خود کو پشتون بزرگوں کے ساتھ مقبول کر دیا، جس پر سکھوں نے پابندی عائد کر دی تھی۔ سر ایبٹ دوسری اینگلو سکھ جنگ کے دوران برطانوی فوج کے ساتھ ہر طرح کی بات چیت سے علیحدہ ہو کر اپنے وسائل پر منحصر ہوئے۔ ایبٹ نے جنگ کے اختتام تک ایک انتہائی کمتر قوت کے ساتھ مرگلا پاس کی حفاظت کی۔ یہ ایک کارنامہ تھا جس کے لیے ان کا گورنر جنرل ڈلہوسی نے شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے انگریزی افواج کو سکھوں کے خلاف جنگ میں انتہائی اہم منطقی مشوروں سے برطانوی افواج کو کامیابیاں دلائیں۔ دوسری اینگلو سکھ جنگ کے بعد انگریزوں نے پنجاب سے وابستگی اختیار کرنے کے بعد ایبٹ کو 1852 میں میجر کی حیثیت سے ترقی دے کر ہزارہ کا فرسٹ ڈپٹی کمشنر مقرر کیا۔ ہزارہ میں ایبٹ کی اصل نشست ہری پور میں تھی، لیکن آخرکار ایبٹ نے آب و ہوا اور اسٹریٹجک وجوہ کی بنا پر اسے پہاڑیوں پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح ایک سائٹ کا انتخاب کیا گیا اور سن 1852 کے آخر میں اس کی زمین حاصل کر لی گئی۔ اس کے بعد ایبٹ نے جنوری 1853 میں اپنا صدر دفتر وہاں منتقل کیا، ایک چھوٹے سے قصبے اور فوجی چھاؤنی کا تبادلہ جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا گیا، اور اس چھوٹے سے قصبے کو ہی آج کل ایبٹا آباد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایبٹ خود زیادہ دیر اس شہر کی ترقی نہیں دیکھ سکے، جس کا نام بعد میں شہر ایبٹا آباد ان کے ساتھی ہربرٹ بینجمن نے اپریل 1853 میں سر جیمز ایبٹ کے نام پر رکھا۔ انہیں اپنے عہدے سے ہٹا کر بنگال آرمی میں واپس منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں کلکتہ میں بندوق کی فیکٹری کا انچارج لگایا گیا۔ ان کی منتقلی ان کے حکمرانی کے طریقوں، منقسم وفاداری کے خوف اور بعض ساتھی افسران کے ساتھ عداوت انگیز تعلقات کے سبب لاہور سے تشویشوں کے درمیان ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر کی حیثیت سے ان کا آخری عوامی کام ضلع کے ہر فرد کو ایسی پارٹی پر مدعو کرنا تھا جس کو وہ نارا پہاڑیوں میں منعقد کر رہے تھے۔ یہ پارٹی 3 دن اور رات تک جاری رہی۔ اس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایبٹ نے مبینہ طور پر اپنی ساری بچت اور 1 مہینے کی تنخواہ اس پارٹی میں لگا دی۔ 1857 میں ایبٹ کو لیفٹیننٹ کرنل کی حیثیت سے ترقی دے دی گئی۔ 24 مئی 1873 کو کمپینین آف دی آرڈر آف دی پاتھ سے نوازا گیا، اور 1877 میں اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت تک وہ ایک جنرل کے عہدے تک پہنچ چکے تھے۔ وہ 1890 میں آئل آف ویٹ پر رائڈ میں آباد ہوئے، اور 26 مئی 1894 کو انہیں نائٹ کمانڈر بنا دیا گیا۔ 1896 میں آئل آف ویٹ میں ان کا انتقال ہوا۔ اسے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ گلڈ فورڈ سرے میں دفن کر دیا گیا۔ ایبٹ نے 1844 میں مارگریٹ این ہیریٹ سے شادی کی، جس سے ان کی ایک بیٹی مارگریٹ پیدا ہوئی، لیکن اس کی بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد ان کی بیوی کی موت واقع ہوگی۔ بعد میں ایبٹ نے دوسری شادی 1868 میں اناما ٹیل ڈارڈی سے کی، تاہم ان کی دوسری بیٹی ان کے بیٹے ایمز ریمنڈ ڈی مونٹ کو جنم دینے کے فوراً بعد ہی انتقال کر گئی۔ پاکستان میں حالیہ صوبہ خیبر پختونخوا کا جو ضلع ایبٹا آباد کا صدر مقام ہے، وہ سر ایبٹ کے نام پر ہی رکھا گیا ہے۔ سر جیمز ایبٹ اگسٹس ایبٹ اور فریڈرک ایبٹ کے بھائی تھے۔ سر ایبٹ کے یہ دونوں بھائی بھی برطانوی افواج میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ سر جیمز ایبٹ کی میسر ایک ہی تصویر ہے جو اب برطانیہ میں قومی پورٹریٹ گیلری میں اویزہ ہے، جو لندن میں واقع ہے۔